یاجوج ماجوج، یہ قوم یاجوج ماجوج ہے جو یافث ابن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو جو 2 پہاڑوں کے درے میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ اخیر زمانے میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر آسمانی وبا سے خود بخود مر جائیں گے۔ ان کے تیر و کمان سے 7 سال تک لوگ آگ جلائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد پھر سے زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوگی، یہاں تک کہ ایک انار کو ایک گھر کے آدمی پیٹ بھر کر کھائیں گے، اور ایک بکری کے دودھ سے ایک گھر کے لوگ سیر ہو جائیں گے، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو اور ایک اونٹنی کا دودھ جماعت بھر کو کافی ہوگا۔ عداوت و کینہ نہ رہے گا، اور لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ رہے گی، یہاں تک کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے اچھا جانیں گے۔ اگر کوئی کسی کو مال دے گا تو وہ نہ لے گا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں، جس میں فرمایا گیا ہے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور قریب آن لگا سچا وعدہ یعنی وعدہ قیامت۔ پس اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں منکروں کی کہ ہائے افسوس، ہم تو اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اور دوسرے سورہ کہف کے آخری سے پہلے رکوع میں جہاں ذوالقرنین کی خدمت میں یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد برپا کرنے اور ان کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر کے بعد فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا وعدہ یعنی وعدہ قیامت آئے گا تو اس کو چور چور کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے بعض میں ٹھاٹے مارتے ہوں گے۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ احادیث طیبہ کا مختصر خاکہ پیش خدمت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے، اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں وہ ان کو بتائیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو خروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، پس آپ میرے بندے کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے پھسلتے ہوئے اتریں گے، پس ان کے دستے بحیرہ طبریہ پر گزریں گے تو ان کا سارا پانی صاف کر دیں گے، اور ان کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا، اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رگے ہوئے واپس لوٹا دے گا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور اس محاصرہ کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لیے گائے کا سر تمہارے آج کے 100 درہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بارش زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، بس وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہبل میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور مسلمان ان کے تیر اور کمان ترکشوں کو 7 برس بطور ایندھن استعمال کریں گے۔